اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ صافات آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 29، 4 سے 29 تک۔ ابتدائی 3 آیتوں میں ہم نے کل دیکھا تھا کہ پروردگار عالم نے قسمیں کھائی تھی، اور اکثر مفسرین نے ان سے فرشتوں ہی کو مراد لیا ہے کہ ان ہستیوں کی قسم جو صف باندھ کر مستعد ہیں، اور اسی طرح سے ان کی قسم جو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، اور ان کی قسم کے جو ذکر پروردگار میں مصروف ہیں۔ اس کے بعد جو جواب قسم ہے وہ کیا ہے؟ ان الہکم لواحد، کہ یقیناً تمہارا خدا ایک ہے۔ رب السماوات والارض، وہ آسمانوں کا رب ہے، وہ زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے، وہ رب المشارق، اور وہ تمام مشرقوں کا پروردگار ہے۔ اب یہاں پر جو مشرقوں کہا گیا کہ مشرقوں کا پروردگار ہے، تو ایک مشرق تو ظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ جس کو عام طور پر ایسٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ تو ایک سمت، وہ ڈائریکشن ہے کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ لیکن مشارق سے کیا مراد ہے؟ تو پہلے جو بات کہی جاتی تھی، اور وہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے، کہ جو میلان شمس سے یعنی جو طلوع ہونے کا مقام ہے وہ ویری کرتا ہے، چینج ہوتا رہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے روزانہ جو تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر، ہورائزن کے اعتبار سے، افق کے اعتبار سے، اس کو پھر مشرق سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ مشرقوں کے اندر تنوع ہے، تو یہ جمع ہو جاتا ہے اور اس کو مشارق کہا جاتا ہے۔ لیکن پھر اس کے علاوہ ایک اور بات جو پھر بعد میں ڈسکور ہوئی وہ یہ ہے کہ بھئی یہ تو ایک سولر سسٹم ہے کہ جس کے اندر اس طرح سے سورج کے طلوع ہونے کے مقام کو مشرق کہا جاتا ہے، مگر پھر جو دیگر نظام ہیں ان کے اندر بھی اپنے اپنے سورج ہیں، اور وہاں پر پھر اسی اعتبار سے مشرق مانا جائے گا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ زمانے کے اندر آگے جو ترقی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں بہت سارے ہڈن اور مخفی چیزیں ڈسکور ہو گئی، تو اس کے بعد اس آیت کا مطلب اور زیادہ روشن ہو گیا۔ آگے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، کہ یقیناً ہم نے زینت دی ہے نیچے والے آسمان کو آرائش والے ستاروں سے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا ایک مطلب تو ہوئی ہے کہ جب انسان رات کو آسمان کی طرف رخ کرتا ہے تو یہ ستارے جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ٹمٹماتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ان سے جو اس کا حسن ہے، جو اس کی خوبصورتی ہے، جو اس کے اندر ایک چارم اور اٹریکشن ہے، وہ بہت نمایاں طور پر سامنے آتا ہے۔ انسان اس کے اندر محو ہو کر رہ جاتا ہے، انتہائی مسحور کن وہ منظر ہوتا ہے کہ جب رات کو ایک انسان دیکھے۔ اب شہری زندگی کے اندر جہاں پولوشن بہت زیادہ ہوتا ہے تو شاید اتنا حسن نمایاں نہ ہو سکے، مگر جو گاؤں کی زندگی ہے، کنٹری لائف ہے، اس میں انسان اگر رات کو دیکھے تو واقعاً وہ بہت زیادہ اس کو انجوائے کرتا ہے۔ تو ایک چیز وہ پروردگار عالم نے بیان کی، اور پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ وہ حفظاً من کل شیطان مارد، کہ یہ حفاظت کے واسطے ہر سرکش شیطان سے۔ اب اس کو پہلے ذرا سن لیجیے۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلی، وہ کان نہیں لگا سکتے عالم بالا کی باتوں کی طرف۔ وَيُغْزَفُونَ مِنْ كُلِّ جانب، اور انہیں تیر پڑتے ہیں ہر طرف سے۔ ظُهُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاسِبٌ، ان کو جو تیر پڑتے ہیں ہر طرف سے وہ دحوراً ہے، یعنی دور کرنے کے لیے، دفع کرنے کے لیے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاسِبٌ، اور ان کے لیے لازمی سزا ہے۔ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، لیکن اگر کوئی ایک دم اچک لے جائے تو پھر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے شہاب ثاقب، یعنی ٹوٹنے والا تارا۔ اب یہ مضمون جو ہے وہ قرآن مجید میں ایک سے زائد مقام پر آیا ہے، تھوڑے سے لفظوں کے فرق کے ساتھ۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ سورہ ہجر میں بھی یہ مفہوم آیا، اور آگے سورہ ملک کے اندر بھی یہ مفہوم آئے گا۔ تو اب اس کا ایک مطلب جو الفاظ کے ظاہر کے ساتھ سازگار ہے، اس کو اگر آپ ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کریں تو واضح طور پہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہے، اور اس کا جو تفصیلی مطلب ہے وہ واضح نہیں ہے۔ مگر جو اس بارے میں حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب نے لکھا ہے، اسی کا اگر میں خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں تو یہ بنے گا کہ پروردگار عالم اس کے اندر کیا سمجھانا چاہتا ہے کہ دوسرے آیات قرآنی کی بنا پر عام طور سے ذہن میں یہی رہا ہے کہ شہاب ثاقب جو ٹوٹنے والے تارے ہیں، انہی کو شیطانوں کے لیے آسمانوں پر جانے سے رکاوٹ کا ذریعہ بنایا گیا ہے،
اور وہی وہ تیر ہیں جو شیطانوں پر پڑتے ہیں۔ مگر یہاں کے مذکورہ آیات میں ستاروں کو جو آسمان کی آرائش کا ذریعہ ہے، شیطان سے حفاظت اور عالم بالا کی باتوں کے سننے سے رکاوٹ کا ذریعہ بتانے کے بعد شہاب ثاقب یعنی ٹوٹنے والے تارے کا ذکر الگ سے کیا گیا ہے کہ وہ آسمانی راز کو اچک لے جانے کے بعد شیطان کا پیچھا کرتا ہے۔ علامہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ اجمالی طور پر قرآن کا مفہوم یقینی ہے، لیکن اس کی تفصیلی کیفیت سمجھنا ہمارے بس کی بات معلوم نہیں ہوتی۔ اچھا، تفسیر نمونہ کے اندر جو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے کنکلوڈ کیا ایک احتمال کے طور پر، جس کو ہم نے سورہ ہجر میں بھی غالباً ڈسکس کیا تھا، وہی میں واپس یہاں پر ریپیٹ بھی کر دوں کہ اس کے اندر انہوں نے دلائل بھی دی۔ وہ سورہ ہجر میں زیادہ تفصیل کے ساتھ دلائل دی ہیں، مگر یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے اشارہ کیا ہے اس کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ اس کو فقط ظاہر الفاظ کے اوپر حمل نہ کیا جائے تو ایک احتمال اور بھی ہے، اور وہ احتمال یہ ہے کہ یہاں پر آسمان سے پھر مراد ہے انسان کا جو روحانی آسمان ہے، کہ جہاں اس بات کی گنجائش ہے کہ شیطان پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کرے، اور شیطان کی طرف سے جو وسوسے ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے جتنی بھی خرابیاں پیدا کرنے کی انسانی دل کے اندر کوشش ہوتی ہے، وہ ساری شیطان کی پینیٹریشنز ہیں۔ اور پھر پروردگار عالم نے جو انبیاء کے ذریعے سے اور جو ائمہ کے ذریعے سے اہتمام کیا ہے، گویا وہ پروردگار عالم کی طرف سے وہ کاؤنٹر ارینجمنٹ ہے کہ اگر انسان خود ان کو ویلکم نہ کرے تو پھر بہرحال ان کو دور کرنا اور ان کو سزا دینا ممکن ہوتا ہے کہ شیطان کو اپنے سے دور کر دیا جائے۔ جو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں، وہ اسی مطلب کی طرف گویا رہنمائی کرتا ہے۔ البتہ میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک احتمال ہے جو تفسیر نمونہ کے اندر انہوں نے دیا، خود انہوں نے بھی اس کو ایک احتمال ہی کے طور پر دیا ہے۔ الفاظ کے جو ظاہر سے مطلب سمجھ میں آتا ہے اس کو ڈی کوڈ کرنا بہرحال پوری طریقے سے ممکن نہیں ہے، لیکن جو اس کی دوسری تفسیر جو انہوں نے کی ہے وہ قابل توجہ ضرور ہے۔ اب اس کے فوراً بعد پروردگار عالم نے سوال کیا کہ حبیب ان سے کہیے، یعنی سوال کرنے کا کہا گیا کہ فاستفتہم، ان سے پوچھئے، اہم اشد خلقا ام من خلقنا، کہ کیا زیادہ مشکل ہے ان کو واپس پیدا کرنا، یعنی دوبارہ جو خلق کرنے والی منزل ہے وہ زیادہ مشکل ہے، ام من خلقنا ہے، یا اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہم خلق کر چکے ہیں وہ زیادہ مشکل ہے، خلقت میں زیادہ طاقتور کون ہے جو ہم نے پیدا کی ہے، دوسری مخلوقات یا یہ انسان؟ یعنی انسان جو ہے بہرحال ایک چھوٹا سا جز ہی تو ہے، پروردگار عالم نے اسے گل سرسد بنایا ہے، مرکزی کردار بنایا ہے، مگر ایک طرف انسان آسمان کو دیکھے، زمین کو دیکھے، سورج کو دیکھے، چاند کو دیکھے، ستاروں کو دیکھے، اور پھر اس پورے نظام کے اندر یہ تو پورا سولر سسٹم ہے، اور پھر اس کے آگے جا کے جہاں تک اس کی دوربین اسے لے جائے، اس کا ٹیلیسکوپ اسے لے جائے، وہاں تک وہ پہنچے، اور ابھی کتنا ہی ایسا ہے کہ جو دیکھنا باقی ہے، ابھی تک وہ تو دیکھا بھی نہیں ہے۔ ان سب کے مقابلے میں انسان کتنا ہے، ایک نقطہ بھی نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم اس اعتراض کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ جو بار بار منکرین معاد اور منکرین قیامت کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ واپس ہمیں کیسے پیدا کیا جائے گا، واپس ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا، تو پروردگار فرما رہا ہے کہ ذرا سوچو کیا چیز زیادہ مشکل ہے، ہم اتنی چیزیں جو تمہارے سامنے پیدا کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ مشکل ہے، یا تمہیں واپس زندہ کرنا یہ مشکل ہے۔ انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے انہیں کس چیز سے پیدا کیا تھا؟ لیسدار مٹی ہی سے تو پیدا کیا تھا، مٹی ہی میں یہ لوگ گئے ہیں اور اب ان کو عجیب سا لگ رہا ہے۔ بل عجبتا و یسخرون، آپ حیرت میں ہیں اور یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی آپ اس بات پر حیرت میں کہ اتنی معقول باتیں میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ سمجھ نہیں رہے اور میری معقول باتوں کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَشْكُرُونَ، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب یہ لوگ کوئی معجزہ، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ وقالوا، اور کہتے ہیں، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو بھائی کھلا ہوا جادو ہے۔ پھر ارشاد ہوا اذا متنا وکنا ترابا، کہ وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ مر جائیں گے اور ہم لوگ مٹی میں مل جائیں گے، وعظامن، اور ہماری ہڈیاں، ہم ہڈی ہو جائیں گے، ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، ان لمبعوثون، تو کیا واپس ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ اب آباؤنا الاولون، اور ہمارے باپ دادا کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ یعنی آپ پہلے ہی پروردگار عالم کا وہ اسٹیٹمنٹ دیکھیے کہ ہم نے ان کو پیدا کس سے کیا ہے، وہ لیسدار مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اب انہیں اس بات کے اوپر حیرت ہو رہی ہے کہ مٹی میں ملنے کے بعد واپس کیسے زندہ کیا جائے گا، ہمیں بھی اور ہمارے باپ دادا کو بھی۔ قل نعم، اے حبیب کہہ دیجیے کہ ہاں، وانتم داخرون، اور تم سریل و خوار بھی ہوں گے۔ یعنی یہ جو تمہاری روش ہے، اگر یہی عقیدہ لے کر تم مرتے ہو اور خدا کی قدرت کو اتنا بھی تم نے نہیں سمجھا تو تم ذلیل و خوار بھی ہوں گے۔ فإنما هي زجرۃ، بس وہ ایک نعرہ ہی تو ہے،
واحدہ، ایک ہی نعرہ، فاذا ہم ینظرون، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ اچانک دیکھنے لگیں گے، یعنی مرنے کے بعد جو جینے کا مرحلہ ہے وہ کن فیکون ہے، بس اعلان پروردگار ہے اور اس کے ساتھ سب نے زندہ ہو جانا ہے۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے یا ویلنا ھذا یوم الدین، کیا افسوس ہمارے حال پر، یہ ہے حساب کتاب کا دن، یہ ہے جزا اور سزا کا دن۔ ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن، الذی کنتم بہ تکذبون، کہ جس کی تم لوگ تکذیب کرتے تھے، جس کو تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ اوہ شروع الذین ظلموا، جمع کرو، اکٹھا کر کے لے جاؤ ان لوگوں کو جو ظلم کرتے رہے، وازواجہم، اور ان کی ازواج کو بھی۔ اب یہاں پر ازواج سے کیا مراد ہے؟ ان کی بیویاں، تو این ممکن ہے ابو لہب کی جو بیوی ہے وہ تو اسی قبیل کی ہے کہ وہ اور اس کی بیوی ایک ہی گروہ بن کر جائے، مگر ظاہر ہے کہ فرعون کی زوجہ جناب آسیہ ہے، ان کا یہ معاملہ تو نہیں ہے، لہذا ازواجہم کا دوسرا جو مطلب ہے وہ ہے ہم جنس ہونا، یعنی ایک جیسی کیٹیگری کے اندر فال کرنا۔ این ممکن ہے کہ جو بڑے ہیں ان کو مخاطب کیا جائے، اور ان کے ازواج سے مراد یہ ہو کہ جو ان کے ٹیم ممبرز ہیں، جو سیکنڈ رینک کے اندر آتے ہیں، تھرڈ ٹیئر کے اندر آتے ہیں، ان سب کو یہاں پر مخاطب کیا جا رہا ہو، ان کے لیے کہا جا رہا ہو کہ ان سب کو اکٹھا کر کے لے جاؤ، ان کو بھی جو ظلم کرتے رہے، اور ان کے تمام ہم جنسوں کو، یعنی سب کے سب جو اس کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں، وہاں کانو یعبدون، اور جن جن کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے ان کو بھی، یعنی اب ماں کا غیر ذوی العقول کے لیے آئے گا، تو اس سے مراد ہوگی کہ بت، وہ پتھر، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کی یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے، ان سب کو اکٹھا کرو اور لے جاؤ۔ فَعَدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، اور ان سب کو دکھاؤ دوزخ کا راستہ، وَقِفُوهُمْ، اور روکو انہیں، انہم مسئولون، اور انہیں سوال کیا جائے گا۔ وہ کیا سوال کیا جائے گا؟ اس اہتمام کے ساتھ روایتوں کے اندر اس حوالے سے ابن سوائے کی محرکہ کے اندر جو شیعت کی رد میں لکھی گئی ہے اس کے اندر بھی یہ ہے کہ یہاں پر ولایت علی علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور وہ بات تو آگے کی ہی جا رہی ہے کہ ما لکم لا تناصرون، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی کوئی مدد نہیں کرتے، بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ یہ لوگ سر جھکائے ہوئے ہوں گے، واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، اور ان میں سے ایک دوسرے کی طرف مڑ کر آپس میں سوال جواب کر رہے ہوں گے۔ قالوا انکم کنتم تعتوننا عن الیمین، تو وہ کہیں گے کہ تم آیا کرتے تھے ہماری طرف دائیں ہاتھ سے۔ اب یہ دائیں ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ یہ یمین کے جو لفظ ہے اس کے اندر خیر و فلاح اور برکت، اس کا مطلب عام طور پر لیا جاتا تھا، تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہیں گے، اس کا مطلب کیا ہے کہ تم ہم سے تو باتیں اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ جیسے ہمارے لیے بڑی خیر و برکت والی باتیں لے کر آئے ہو، اور تمہاری ان باتوں کی وجہ سے ہم لوگ گمراہ ہو گئے۔ یہ بھی اس بات کی طرف سپورٹ کرتا ہے کہ جو آج پیچھے ازواجہم کہا گیا، اس سے مراد سبارڈینیٹس ہوں گے، اور وہ جنہوں نے ظلم کیا اس سے مراد لیڈران ہوں گے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہیں گے کہ تم آئے تھے ہمارے پاس دائیں طرف سے، یعنی شو اس طرح سے کر رہے تھے کہ جیسے تمہاری باتیں ہمارے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے۔ قالو، تو وہ لوگ کہیں گے جو ان کے لیڈران ہیں، بل لم تکونوا مؤمنین، کہ تم خود ہی مومن نہیں تھے۔ اب یہ مباحثہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، مگر آیت نمبر 29 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ صافات، آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 56، 30 سے 56 تک۔ گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے جہنم میں جانے والوں کے مکالمے کو پیش کیا کہ کس طرح وہ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کے اوپر رسپانسبلٹی ڈال رہے ہوں گے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے، مثلا جو مریدان یا جو ان کے محکوم افراد بظاہر تھے، وہ یہ کہیں گے کہ تم دنیا کے اندر تو ہمارے سامنے آیا کرتے تھے ایسے کہ جیسے ہمارے لیے بہت خیر و خوبی کی کوئی بات لے کر آئے ہو، اور ہمیں کنونس کیا کرتے تھے اس گمراہی کے لیے۔ جس کے جواب میں وہ جو ان کے لیڈران ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ تم خود ہی مومن ہونا نہیں چاہتے تھے۔ وہی گفتگو آگے بڑھ رہی ہے کہ وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمیں تمہارے اوپر کوئی زور حاصل نہیں تھا کہ ہم تمہیں مجبور کرتے، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی سرکش افراد میں شامل تھے، یعنی تمہاری اپنی سرکشی تھی۔ فحق علینا قول ربنا، تو ہم پر ہمارے پروردگار کی بات پوری ہو گئی۔ ان لذائقون، ہم تو یقیناً چکھ ہی رہے ہیں، یعنی یہ جو عذاب ہے۔ فاغویناکم، تو ہم نے تم کو گمراہ کیا۔ انا کننا غاوین، تو ہم خود بھی بہکے ہوئے تھے۔
تو ظاہر جب ہم بہکے ہوئے تھے تو تم کو ہم گمراہی ہی کا پیغام دے سکتے تھے، مگر جو تم نے قبول کیا تو تم خود اس کے ذمہ دار ہو۔ اب اس کے اوپر تفسیر ہے کہ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، کہ اس دن یہ سب عذاب میں مشترک ہوں گے، یعنی عذاب شیئر کر رہے ہوں گے۔ إِنَّ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم ایسا ہی کرتے ہیں گناہ گاروں کے ساتھ، یعنی یہ جو مجرم ہیں ان سب کو ہم مجرم ڈکلیئر کر رہے ہیں، اور ان سب کے مجرم ہونے کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جائے گا، اور یہی عمل اور یہی ٹریٹمنٹ ہر مجرم کے ساتھ ہم کریں گے۔ انہم کانوا اذا قیل لہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے جب کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، یستکبرون، تو وہ گھمنڈ سے، ایروگینس سے، تکبر سے کام لیتے تھے، ویقولون، اور یہ کہتے تھے ائنا لتارکو الہتنا، کہ کیا ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، لشاعر مجنون، ایک شاعر اور پاگل کے کہنے پر۔ اب نعوذ باللہ من ذالک، مگر آپ دیکھیں کہ کتنی سخت تعبیر ہے۔ توحید کا پیغام ظاہر دے کون رہا تھا؟ توحید کا پیغام لفظوں کے ذریعے سے، زبان سے جو دے رہے تھے وہ انبیاء تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ان کے لیے جو خدا کے نمائندے تھے انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ ایسے توہین آمیز کہ ان کے لیے شاعر کا لفظ استعمال کیا، مجنون کا لفظ استعمال کیا، یعنی خیالی باتیں ہیں ان لوگوں کی طرف سے، اور یہ مجنون ہے یعنی ان کا دماغ خراب ہو گیا اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو ان کے کہنے پر کیا ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ یہ نبی حق لے کر آیا ہے اور اس نے رسولوں کی سچائی کو ثابت کیا ہے، تصدیق کی ہے رسولوں کی۔ انکم لذائق العذاب العلیم، تو اب تم لوگ تو یقیناً دردناک عذاب چکھو گے۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں سزا دی جا رہی ہے ان اعمال کی جو تم کیا کرتے تھے۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں ہمارے مخلص بندے، نکھارے ہوئے بندے، یہ استثناء منقطع کہلاتا ہے کہ جو پچھلے گروہ کے اندر شامل نہ ہو مگر اس کو اس طریقے سے پیش کیا جائے کہ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں مگر جو اللہ کے نکھارے ہوئے بندے ہیں۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے رزق ہوگا اور ایسی روزی ہوگی جو معین ہوگی، معلوم رزق ہوگا۔ فواکہ، ان کے لیے پھل ہوں گے، وہم مکرمون، اور وہ عزت میں ہوں گے، ان کی تعظیم کی جا رہی ہوگی، وہ نوازے ہوئے ہوں گے، فی جنات النعیم، نعمتوں والی بہشت میں، علی سرر متقابلین، اور وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور پلنگ پر اور مسہری پر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، ان کے درمیان گردش کیے جا رہے ہوں گے، پھرائے جا رہے ہوں گے وہ جام کے جس کے اندر شراب ہوگی۔ اب ظاہری شراب طہورہ ہے، پاک و پاکیزہ شراب ہے، بیضاء لذۃ للشاربین، جس کا رنگ سفید ہے اور پینے والوں کے لیے سراسر اس میں لذت ہے۔ لا فیہا غولون، اس میں کوئی بدحواسی نہیں ہے، ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ ہی اس میں بہکنے کی کوئی کیفیت ہے، یعنی وہ جتنے بھی عوارض منفی ہوتے ہیں دنیا کی شراب میں، ایسا کچھ بھی اس کے اندر نہیں ہوگا۔ وہ ایسی ڈرنک ہوگی، وہ ایسا مشروب ہوگا کہ جس کے اندر لذت ہوگی، کوئی بدحواسی نہیں ہوگی اور کوئی بہکنے کی کیفیت نہیں ہوگی۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جو حوران جنت ہے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، کہ ان کے لیے مقید رکھنے والی، یعنی پردے میں بیٹھنے والی اور نگاہیں نیچی رکھنے والی، الطرف عینن، ایسی بیویاں ہوں گی ان کے لیے، ان کی کمپنی کے لیے، اس طرح کی حوران جنت ہوں گی، بڑی آنکھوں والی، الطرف عینن، بڑی آنکھوں والی خواتین اور حوران جنت ہوں گی، کأنہم بیض مکنون، کہ جیسے چھپے ہوئے شتر مرغ کے انڈوں کی سی جو کیفیت ہوتی ہے۔ اب یہ ظاہر عربی کا محاورہ ہے، اس کو فقط اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے سے وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن بہرحال جس طرح سے ہندوستان کے اندر، انڈین سب کانٹیننٹ پاکستان ہندوستان کے اندر ایک ذوق ہے کہ حسن کو بیان کرنے کے لیے جو چہرے کا رنگ ہوتا ہے اس کو عام طور پر سرخ و سفید بیان کیا جاتا ہے اور اس کو پسند کیا جاتا ہے۔ عرب میں زیادہ تر اس کے لیے زرد رنگ، زرد اور سفید رنگ، جو آپ سنہری رنگ آپ کہہ سکتے ہیں، کہ اس کو بہت اچھا سمجھا جاتا تھا۔ تو وہ ایک حسن کو بیان کرنے کے لیے ایک تعبیر ہے کہ جس کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ بہت حسین اور بہت خوبصورت ہوں گے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ،
تو وہ جو اہل جنت ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کریں گے اور سوال کریں گے، ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوں گے۔ تو اب اس میں سے ایک جو ڈائلاگ ہے وہ یہاں پر ڈسکس ہو رہا ہے، قال قائل منہم، تو ان میں سے کہنے والا ایک کہے گا اہل جنت میں سے، انی کان لی قرین، کہ میرا ایک رفیق، میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، یقول انک لمن المصدقین، جو مجھ سے کہتا تھا کہ کیا تم بھی تصدیق کرنے والے ہو، کیا تم سچ مانتے ہو اس بات کو، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون، کہ جب مر جائیں گے ہم لوگ اور مٹی میں مل جائیں گے اور ہڈیاں ہماری چور چور ہو جائیں گی، تو کیا اس کے بعد ہمیں جزا ملے گی، یعنی کیا تم اس بات کو قبول کرتے ہو؟ قال هل انتم مطلعون، تو وہ دوسرا کہے گا کہ کیا تم جھانک کر دیکھنا چاہو گے کہ اس کا کیا حال ہے، یعنی وہ جو ایسی بات کہا کرتا تھا، فطلع، تو وہ جھانک کر دیکھے گا، فرآہ فی سواء الجحیم، تو اسے جہنم کے درمیان پائے گا، قال، تو اور یہ کہے گا اسے مخاطب کر کے کہ تاللہ ان کدت لتردین، کہ خدا کی قسم تم نے تو مجھے تقریباً ہلاک کر ہی دیا تھا، یعنی شکر خدا کہ میں تمہاری باتوں کے اندر نہیں آ گیا۔ اب یہ گفتگو تو بھی اس کے آگے بڑھے گی اگلے صفحے کے اوپر، لیکن یہاں پر ہمیں اتنا سمجھ میں آیا کہ بہت سے دنیا کے اندر ایسے افراد ہوتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں، مگر مومن افراد ہونے کے باوجود دنیا کے اندر ان کے بعد ایسے افراد بھی دوست ہوتے ہیں کہ جو مومن نہیں ہوتے ہیں، جو ان باتوں کو قبول نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو ان کے درمیان یارانہ یا دوستانہ نظر آتا ہے، مگر ایمان کے اعتبار سے ان کے درمیان بونے بعید ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک معیار ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پہلو میں ہونا کافی نہیں ہوتا، پہلو میں ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ جن کو خود جنت کے اندر جانے کے باوجود وہ ماضی کے اعتبار سے قرین کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا دنیا میں قرین ہونا جنت میں ان کا قرین ہونے کے لیے دلیل فراہم نہیں کر سکتا۔ یہ آیت نمبر 56 ہے جس پر یہ صفحہ مکمل ہوا، اور ابھی گفتگو آگے بڑھے گی، مگر یہاں پر اس صفحے کو مکمل کیا گیا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ صافات، آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 82، 57 سے 82۔ گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے اہل جنت کے باہمی مکالمے کو ڈسکس کیا تھا کہ جنتیوں میں سے ایک نے اپنے دوسرے اہل جنت میں سے ساتھی سے یہ کہا کہ دنیا میں میرا ایک رفیق ہوا کرتا تھا اور وہ مجھ پر گویا طنز کیا کرتا تھا کہ کیا تم اس بات کو مانتے ہو، تصدیق کرتے ہو کہ مرنے کے بعد جبکہ ہماری ہڈیاں سرما ہو چکی ہوں گی ہمیں جزا و سزا ملے گی، کیا تم اس کو جھانک کر دیکھنا چاہو گے؟ تو دوسرے نے گویا اس سے یہ کہا کہ کیا تم جھانک کر دیکھنا چاہو گے کہ کیا اس کا انجام ہوا اور کیا اس کا معاملہ ہوا؟ تو پھر جب اس نے جھانک کر دیکھا تو نظر آیا کہ وہ جہنم کے وسط میں پڑا ہوا عذاب جھیل رہا ہے۔ تو اس نے جو جنت میں تھا اس نے اس اہل نار کو، جہنمی کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ تو نے تو مجھے ہلاک کر ہی دیا تھا، یعنی قریب تھا کہ میں تیری بات مان لیتا، لیکن شکر خدا کہ میں نے تیری بات کو قبول نہیں کیا۔ یہی گفتگو آگے بڑھ رہی ہے۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، کہ اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی، فضل و کرم نہ ہوتا تو میں بھی اسی گروہ میں موجود ہوتا، یعنی میں بھی جہنم میں ہوتا۔ اب اس کے بعد اہل جنت کی جو گفتگو ہے واپس مزید آگے بڑھتی ہے۔ افما نحن بمیتین، کہ کیا اب واقعا ہمیں موت نہیں آئے گی، یعنی باقی تمام نعمتیں تو وہ انجوائے کر ہی رہے ہیں، جنت کے اندر کھانا پینا چل رہا ہے اور دوسری نعمتیں ہیں جن سے وہ استفادہ کر رہے ہیں، وہ ماحول ہے جو بابرکت ہے، وہ سب دیکھ رہے ہیں، مگر ایک وہ والا خوف کہ بھئی ایسا تو نہیں کہ یہ عارضی ہے یا وقتی ہے، تو وہ گویا آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں کہ افما نحن بمیتین، کہ کیا اب ہمیں واقعی موت نہیں آنے والی، الا موتتنا الاولی، بس وہی موت تھی جو پہلے گزر چکی، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں کبھی بھی سزا نہیں ملے گی اور کبھی بھی عذاب نہیں دیا جائے گا، اس لیے دار تکلیف ختم ہو گیا۔ اب یہ سوال کی صورت میں ہے اور اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو گویا یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی ہم نے وہ عظیم کامیابی حاصل کر لی، اور اب اس کے اوپر گویا پروردگار عالم کا تبصرہ ہے کہ ان ھذا لہو الفوز العظیم، کہ ہاں یہی ہے وہ عظیم کامیابی، لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اور ایسی ہی کسی جزا کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ یعنی اب یہ جنت والوں کے
جو مکالمے ہیں اس کی منظر کشی کے ذریعے سے پروردگار عالم گویا شوق دلا رہا ہے جو اس وقت دنیا کے اندر ہیں، میں اور آپ کے جو پڑھ رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں، تو پروردگار عالم کی طرف سے یہ کامنٹ ہے کہ یہ عظیم کامیابی ہے اور ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اور پھر واپس ذہن انسانی کو اپیل کیا جا رہا ہے، ذالک خیر النزلا، خود ہی سوچو کہ کیا مہمانی کے لیے یہ بہتر ہے، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت، وہ تھوہڑ کا درخت، زقوم کا درخت جس کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جو اہل جہنم کی غذا ہوگی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ایک وہ انداز مہمانی ہے جو اہل بہشت کے لیے ہوگا، وہ بھی آپ نے سن لیا، پڑھ لیا کہ پروردگار عالم کس طرح سے ان کو ویلکم کرے گا اور کس طرح سے انہیں دائمی جنتی ہونے کا شرف ملے گا، اور جس کے لیے پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ یہ عظیم کامیابی ہے۔ تو سوچو کہ یہ بہتر ہے ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کے درخت سے تمہاری مہمانی کی جائے وہ بہتر ہے۔ وہ زقوم کا درخت کیا ہے؟ انا جعلناها فتنة للظالمین، اسے ہم نے قرار دیا ہے ایک مصیبت ظالموں کے لیے، یعنی وہ ان کے لیے کوئی خوشگوار احساس رکھنے والی غذا نہیں ہوگی۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ ایک درخت ہے کہ جو جہنم کی جڑ سے، جہنم کے بنیاد سے، جہنم کے روٹ سے نکالا جائے گا۔ طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اور اس کا جو سر ہے وہ شیطان کے سر جیسا ہے، یعنی جو اس کا ٹاپ ہے وہ بالکل ایسا ہے جیسے شیاطین کا سر ہو۔ اچھا، کسی نے ظاہر ہم میں سے شیطان کو تو دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ عربی محاوروں کا ایک انداز ہے کہ اگر کسی کے خوبصورت ہونے کو بیان کرنا ہو تو اسے ملکن کریم کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے۔ جیسے جناب یوسف علیہ السلام کے فضیلے کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو خواتین تھیں مصر کی، انہوں نے ملکن کریم کہا کہ یہ تو ایک فرشتہ، مقرب فرشتہ، مکرم فرشتہ لگتا ہے۔ وہ خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے ایک تعبیر ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کی بدصورتی بیان کرنی ہو اور کسی کے بدمزہ ہونے کو بیان کرنا ہو، کسی کے نیگیٹو جو اس کی فیلنگ ہے کسی کے بارے میں اس کو بیان کرنا ہو، تو اس کو اسی طرح سے بیان کیا جاتا ہے رؤوس الشیاطین، کہ یہ تو شیطانوں کا سر ہے۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ کتنا برا ہوگا کہ اسے شیطانوں کے سر سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ فإنهم لآکلون منها، تو یہ لوگ اسی سے کھائیں گے، فمالئون منها البطون، اور اسی سے ان کا پیٹ بھرا جائے گا۔ ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، اور پھر اس کے بعد ان کے پاس جو پینے کے لیے مشروب ہوگا وہ گرم پانی ہوگا، کھولتا ہوا پانی ہوگا، ایسا کہ جس سے اذیت میں اضافہ ہی ہوگا، یعنی وہ ان کے لیے خوشگوار احساس نہیں رکھتا ہوگا۔ ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، اور پھر ان سب کی دوزخ ہی کی طرف بازگشت ہوگی۔ انہم الفوا آباءهم ضالین، ان لوگوں نے پایا اپنے آباء و اجداد کو گمراہ، یعنی ان کا ایشو کیا تھا کہ یہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرتے رہے، صرف یہی ان کے پاس دلیل ہوا کرتی تھی کہ ہم تو اسی دین کے اوپر ہیں کہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ ایک ہے آباء و اجداد کی خدمت کرنا، آباء و اجداد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، چاہے وہ مشرکین ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ بہت اچھی اخلاقی تعلیم ہے۔ لیکن ایک یہ انداز ہے کہ جہاں پر انسان صحیح اور غلط کا فیصلہ بھی اسی بنیاد پر کرنے لگے کہ چونکہ میرے باپ دادا یہ کرتے آ رہے ہیں لہٰذا میں بھی اسی کو قبول کروں گا اور اس سے ہٹ کر کسی اور لائن پر سوچنے کے لیے میں تیار بھی نہیں ہوں گا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اندھی تقلید کہتے ہیں، جو ہر صورت میں قابل مذمت ہے۔ آباء و اجداد کو اپنا حساب دینا ہے، آپ کو اور مجھے اپنا حساب دینا ہے۔ لہذا اگر گمراہ شخص بت پرستی کرتے ہوئے یہی کہے کہ میں نے باپ دادا کو بت پرستی کرتے ہوئے پایا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ڈیبیٹ تو کبھی آگے ہی نہیں بڑھ سکتی، اس لیے کہ ہر ایک نے اپنے آباء و اجداد کو کسی نہ کسی مکتب اور مسلک اور مذہب پر تو پایا ہے، لیکن کھلے دل کے ساتھ، اوپن ذہن کے ساتھ، مائنڈ کے ساتھ، ساؤنڈ ذہن کے ساتھ اگر ایک انسان سوچنے سمجھنے کے لیے تیار ہو، تب پھر وہ اپنے ایررز کو کریکٹ کر سکتا ہے اور صحت کی طرف جا سکتا ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے انہم الفوا آباءهم ضالین، کہ انہوں نے پایا اپنے آباء و اجداد کو گمراہی پر، فہم علی آثارہم یہرعون، اور وہ انہی کے طریقہ کار کے اوپر دوڑتے رہے، وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور ان سے پہلے بھی اولین میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو گمراہ ہو گئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، جبکہ ہم نے ان میں منذرین کو بھیجا تھا، رسولوں کو جو بیدار کرنے والے، ہوشیار کرنے والے، ان کو بھیجا تھا۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ان کی اتباع کرتے، ان سے دین کو لیتے، مگر انہوں نے دین کو لیا صرف اور صرف اندھی تقلید کی وجہ سے اپنے آباء و اجداد سے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین،
تو ذرا دیکھو کہ جو منذر تھے یعنی جن کو ڈرایا گیا تھا پھر ان کا انجام کیا ہوا، یعنی جو ان کو سزا دی گئی ہے ویسے نہیں دی گئی، ان پر حجت تمام ہوئی ہے، ان کو سمجھایا گیا تھا، رسول ان کے درمیان آئے تھے، انذار کرنے والے ان کے درمیان آئے تھے، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے ان کی باتوں کو قبول نہیں کیا اور اسی طرح سے انتھی تکلیف پر باقی رہے تو پھر جو ان کا انجام ہوا وہ تم دیکھ سکتے ہو۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں مگر وہ کہ جو اللہ کے نکھارے ہوئے مخلص بندے ہیں ان کا معاملہ ظاہر ہے کہ الگ ہے، یہ ایک مرتبہ پھر استثناء منقطع کی ایک مثال بن گئی جو پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا، اب یہاں سے پروردگار عالم انباء الرسول اجمالاً اشارتاً بہت مختصراً پروردگار عالم نے ڈسکس کی ہے رسولوں کے واقعات کو۔ اس میں سر فہرست جناب نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہ نبی کی جتنے 950 برس تک تبلیغ کی ہے قرآن کی صراحت کے بعد، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے پروردگار عالم سے دعا مانگی، انی مغلوب فانتصر، کہ میں مغلوب ہو گیا، میری نصرت فرما، میری مدد فرما۔ دوسرے مقام پر آیا، یہاں پر پروردگار عالم نے اسی کی طرف گویا متوجہ کیا ہے کہ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، یقیناً ہمیں پکارا نوح نے، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو ہم کتنے اچھے لبیک کہنے والے ہیں، یعنی جواب دینے والے ہیں۔ انہوں نے خلوص سے ہمیں پکارا، نبی تھے ہمارے تو ہم سے انہوں نے خلوص کے ساتھ فریاد کی تو ہم نے ان کو بہت ہی اچھا جواب دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، اور ان کو اور ان کے اہل کو نجات دے دی، من الکرب العظیم، عظیم کرب اور تکلیف سے ہم نے ان کو نجات دے دی۔ یعنی اب یہاں پر پھر نوٹ کرنے والی بات ہے کہ ان کے اہل کو نجات دے دی، مگر وہی سورہ ہود کے اندر ہم پڑھ چکے کہ بیٹا ہونے کے باوجود اہل میں شامل نہیں تھا۔ تو ایک ہے رشتہ ہونا اور ایک ہے اہل ہونا، ان دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی ہے مگر اس کے باوجود وہ اہل میں شامل نہیں ہے۔ تو یہاں بھی پروردگار عالم نے واضح طور پر اعلان کیا کہ وَنَجَّيْنَاهُ، ان کو اور جو ان کے اہل تھے ان کو میں نے نجات دے دی، من الکرب العظیم، عظیم کرب سے، یعنی وہ تمام تر زحمتوں کے بعد وہ کشتی بنائی گئی، طوفان آیا اور یہ سب کے سب بچ گئے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ان کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والوں میں قرار دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس طرح سے باقی رکھا کہ ان کا ذکر جمیل بن گیا۔ یہ تشریح ہے، ترکنا علیہ فی الآخرین کے آخرین میں ہم نے ان کو باقی رکھا۔ تو کیا باقی رکھا؟ ایک اس کے اندر قول یہ آیا ہے کہ ترکنا علیہ ذکرن جمیلا، مجموع البیان کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ ہم نے ان کا جو ذکر جمیل ہے یعنی حسن کے ساتھ جو ان کا بیان، ان کا تذکرہ کرنا لوگوں کے درمیان کہ نبی خدا کا عزت اور احترام کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے، اور واقعی یہی ہو رہا ہے ہر جگہ پر، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بہت عمدہ طریقے سے ہوتا ہے، اور اسی کی ایک مثال آگے پروردگار عالم نے خود بھی دے دی کہ سلام علی نوح فی العالمین، عالمین میں نوح پر سلام ہو۔ یعنی اب یہ بھی ہمیں سمجھ میں آیا کہ جو اس دنیا سے چلا جائے اگر وہ برگزیدہ بندوں میں سے ہو تو اس کو اس طریقے سے سلام کیا جاتا ہے، یہ خود قرآن مجید کی سکھائی ہوئی سنت ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو معصومین علیہم السلام کے زیارت نامے ہیں 14 معصومین کے لیے اور دیگر بزرگان کے لیے، یہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جس کی اصل قرآن میں نہ ہو۔ پروردگار عالم نے واضح طور پر اسی طرح سے سلام کرنا سکھایا ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، عالمین میں نوح پر سلام ہو، ان کذالک نجزی المحسنین، یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ہم اسی طرح سے جو نیک عمل کرنے والے ہیں، حسن عمل کرنے والے ہیں، ان کو ہم جزا دیتے ہیں، یعنی جو آگے بھی ایسے افراد آئیں گے ان پر اسی طرح سے سلام ہوا کرے گا۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الاخرین، اور اس کے بعد جو باقی تھے ان کو ہم نے غرق کر دیا، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اب یہ جو انداز پروردگار عالم نے اختیار کیا، یہ بھی آگے آپ دیکھیں گے کہ کئی انبیاء کے ذکر کے بعد یہی انداز اختیار کیا جائے گا، سلام بھی ہوگا اور پھر اس کے بعد اسی طریقے سے مختصر ان کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ یہ آیت نمبر 82 جس پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ صافات، آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 107، 83 سے 107 تک۔ گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے جناب نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان پر اپنی عنایت کا تذکرہ فرمایا، اور یہ اعلان کیا کہ نوح پر سلام ہو، ہم اسی طریقے سے نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور اس کے بعد ہم نے باقیوں کو غرق کر دیا، جو ان کے پر عذاب آیا تھا
نوح علیہ السلام کی قوم پر اور نوح علیہ السلام کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اس کا ذکر کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اب جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور ضمن جناب اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور انہی کے پیرووں میں ابراہیم تھے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ من شیعتہ میں جو ضمیر ہے وہ جناب نوح علیہ السلام کی طرف بظاہر جو تذکرہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے پھر رہی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ہم مسلک تھے، ہم مشرب تھے، دونوں کا طریقہ کار ایک ہی تھا۔ اسی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو لفظ شیعہ ہے وہ اس گروہ کو بتاتا ہے کہ جس کی طرف اس کو منسوب کر دیا جائے، یعنی لفظ شیعہ اگر کسی اچھی شخصیت کی طرف منسوب ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں حسن پیدا ہوگا، اور اگر کسی بری شخصیت کی طرف منسوب ہے تو اس میں قباحت پیدا ہوگی۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جس طرح سے کہا جائے کہ وہ فلاں اس کی پارٹی میں ہے، تو وہ پارٹی جس کی ہے اس کی نسبت سے اس شخص کے اندر بھی حسن و خوب پیدا ہوگا۔ اگر وہ شخص جس کی پارٹی اچھی ہے تو اسے اس ایفیلیشن یا اس سے وابستگی انسان کی عزت اور تکریم میں اضافے کا باعث ہوگی، اور پھر ہم مشرب ہونے کے اعتبار سے بھی کہ ایک ہی دونوں کی ڈائریکشن ہے، اس حوالے سے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ ان من شیعتہ لابراہیم، یقیناً نوح کے شیعوں میں ابراہیم بھی تھے، یعنی نوح کے پیروکاروں میں سے تھے، یعنی نوح اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار ایک ہی تھا، حالانکہ دونوں کے درمیان تقریباً 2000 سال کا فاصلہ ہے، مگر اس کے باوجود ہم مشرب ہونے کی وجہ سے دونوں کو ایک ہی گروہ میں شمار کیا گیا۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے پروردگار کے سامنے آئے صحیح اور سالم دل لیے ہوئے، یعنی انہوں نے اپنے رب سے لو لگائی اور سالم دل کے ساتھ، یعنی یہ دل کے سالم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یاد کر لیجیے اس آیت کو کہ یوم لا ينفع مال ولا بنین الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ وہ دن کہ جب نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی مگر وہ کہ جو اللہ کے پاس آئے قلب سلیم کے ساتھ۔ تو ظاہر ہے کہ قلب سلیم سے یہاں پر مراد یا صاف اور پاک دل سے یہاں پر مراد یہ فقط یہ آرگن نہیں ہے کہ جو انسان کے جسم کے اندر پایا جاتا ہے، بلکہ اس سے اس کے نفس کی پاکیزگی اور اس کی روح کی پاکیزگی اور سلامتی مراد ہے، کہ یہ اتنا پاکیزہ دل ہے کہ اس کے اندر نہ حرص ہے، نہ ہوس ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی اور نفسانی آلودگی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ بالکل سالم دل ہے، پیورلی خدا کے لیے قربتاً اللہ سارے کام کرنے والے۔ تو اب اس وقت جو ان کی کیفیت تھی اس کا جو ریفلیکشن آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو ان کے پالنے والے تھے اس قال ابی ہے، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، یہ بات کئی دفعہ آ چکی ہے کہ اب کا لفظ جو ہے وہ والد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اب کا لفظ تایا کے لیے اور چچا کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ والد کا لفظ جو ہے وہ مخصوص ہے صلبی پدر کے لیے، کہ جس کے صلب سے انشاءاللہ صلبی بیٹا جب ہوتا ہے تو جس کے صلب سے ہوتا ہے اس کے لیے لفظ والد ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن اب کے لفظ کے اندر وسعت پائی جاتی ہے۔ یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ آزر نے ان کو پالا تھا بے شک، لیکن آزر ان کے حقیقی والد نہیں تھے، بلکہ پالنے والے ہونے کی وجہ سے وہ ان کو بابا کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے، اور اس حوالے سے جو دلائل ہیں وہ پہلے ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں۔ وقوم ہی اس قال ابی ہے وقوم ہی، تو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کن سے؟ آزر سے اور ان کی قوم سے، ماذا تعبدون، یہ تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ یعنی ظاہر ہے کہ ان کو جب بت پرستی میں انوالو دیکھا تو اس ماحول کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو خود کو پاکیزہ رکھا، پاک دل کے ساتھ خدا کے ساتھ لو لگائی، پروردگار عالم کے وہ خلیل تھے، خداوند متعال نے انہیں اپنا نبی قرار دیا تھا، تو اب وہ وہاں پر جو اس ماحول کے اندر کثافت اور گندگی ہے اس کو ایڈریس کرتے ہیں، اور اپنے جو بظاہر ان کے پالنے والے تھے جناب ابراہیم علیہ السلام کے یعنی آزر اور ان کی قوم پر تنقید کرتے ہیں کہ ماذا تعبدون، یہ تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ افکن آلہۃ، یہ تم نے جھوٹے خدا بنا لیے، دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، تریدون، اور ان کو اپنا مقصود بنا لیا ہے، وما ظنکم برب العالمین، تو رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی ایک تو سوال بھی ہے کہ بھئی اصل تو وہ خدا ہے،
یہ تم نے سب کیا بنا لیا ہے؟ جب وہی خدا ہے تو اس نے کہاں کوئی دلیل نازل کی ہے کہ جس کی بنا پر تم کسی اور کو خدا کا شریک مان رہے ہو یا چھوٹا خدا مان رہے ہو؟ وہ عالمین کا پالنے والا ہے، وہ تو ان سب کو ڈس اون کر رہا ہے، ڈس ایسوسیٹ کر رہا ہے اپنے آپ سے، تو پھر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اور پھر یہ بھی سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے عالمین کے پالنے والے کے بارے میں؟ اگر وہ تمہیں سزا دینا چاہے تو تمہارا ہوگا کیا؟ اب ظاہر ہے کہ یہ بات انہیں ان کی قوم والوں کو اچھی تو نہیں لگی ہوگی. نظر نظرتن فی النجوم، اور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دفعہ کی گفتگو نہیں ہے، یہ کئی مرتبہ اس طریقے سے گفتگو رہی ہے. اور وہ لوگ جو کہ ستارہ پرستی کے اندر بھی انوالو تھے اور چاند کی بھی پوجا کیا کرتے تھے، سورج کی بھی پوجا کیا کرتے تھے اور بت پرستی تو کیا ہی کرتے تھے، تو اس موقع پر کسی گفتگو کے دوران جناب ابراہیم علیہ السلام کو وہ ستاروں کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہوں گے. تو اگلا جملہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ فنظر نظرۃ فی النجوم، کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ڈالی ستاروں کی طرف، فقال انی سقیم، اور کہا کہ بھئی میں تو بیمار ہوں. فتولوا عنہ مدبرین، اور وہ ان سے منہ پھیر کر پیٹ پھرا کر چلے آئے. یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام نے ٹکا ہوا جواب ان کو دے دیا اور ان کی ان باتوں کی طرف قطعاً کوئی توجہ نہیں کی. یعنی اگر کوئی ستاروں کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا، جیسے کہ ایک دوسرے مقام پر قرآن مجید ہی کے اندر وہ پوری گفتگو بھی آئی ہے کہ ستاروں کو دیکھ کر انہوں نے کیا کہا، کہ ستارہ ڈوب گیا تو کیا کہا، چاند کے بارے میں کیا کہا، سورج کے بارے میں کیا کہا. تو یہ ساری گفتگو جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی رہی ہے، بظاہر محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی موقع پر ان لوگوں نے، قوم والوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو ستارے کی طرف متوجہ کرنا چاہا ہوگا، تو چٹتی ہوئی نظر انہوں نے ڈالی اور پھر اس کے بعد بیزاری کے ساتھ یہ جملہ کہا کہ انی سقیم، بھائی میں تو بیمار ہوں. تو اس میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، ممکن ہے کہ اس موقع پر جناب ابراہیم علیہ السلام بیمار ہوں. فتولوا عنہ مدبرین، اور انہوں نے پیٹ پھیر کر وہاں سے رخصت ہونا پسند کیا. فراغ الی آلہتہم، اب انہوں نے اس موقع پر تو وہاں سے چلے آئے، مگر پھر کسی اور موقع پر جس کی تفصیل دوسرے مقام پر آئی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بت خانے کے اندر ہیں ان سب کو توڑ کر برابر کر دیا جائے. اور اس کی تفصیل ہے کہ سارے چھوٹے بت انہوں نے توڑ دیے اور بڑے بت کے ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا دیا تاکہ لوگوں کے لیے ایک اور طنز اس کے اندر ہو سکے. اس لیے کہ ان کی جو ناچاری اور نہ بے بسی ہے بتوں کی، وہ ان کے سامنے واضح کرنی تھی، جس کو عقلی اعتبار سے تو وہ لوگ یقیناً جانتے تھے، مگر عملی طور پر ان کو سمجھانا تھا اور دکھانا تھا. فراغ الی آلہتہم، تو انہوں نے پوشیدہ رخ کیا ان کے خداؤں کی طرف جن کو وہ خدا مانتے تھے. فقال، تو کہا کہ الا تاکلون، کہ تم لوگ کھاتے نہیں ہو. یعنی اب یہ سارے جو قوم والے ہیں وہ تو بستی سے نکلے ہوئے تھے اور انہوں نے برکت کے لیے بتوں کے سامنے کچھ کھانے وانے رکھ دیے تھے کہ واپس آئیں گے اور پھر ہم اس کو کھائیں گے اور برکت کے ساتھ کھائیں گے اپنے طور پر، اپنے زوم میں جو وہ سمجھ رہے تھے. تو یہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے طنز کیا کہ الا تاکلون، کہ تم لوگ کھاتے نہیں ہو. ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا، تم بات کیوں نہیں کرتے. فراغ علیہم ضربا بالیمین، تو ان کے اوپر جناب ابراہیم علیہ السلام نے ضرب لگائی، متوجہ ہوئے اور اپنے دائیں ہاتھ سے اور ان کو توڑ دیا. اقبلوا الیہ یزفون، اب اس کے بعد جب قوم والے واپس آئے ہیں اور انہوں نے یہ حال دیکھا اپنے بتوں کا، تو وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی طرف ٹوٹ پڑے. یعنی انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تنقید یاد آئی. انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ بھئی کون ہو سکتا ہے، کہا کہ وہ ایک جوان ہے کہ جو اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا، اسی نے یہ سارا کام کیا ہوگا. وہ لوگ آئے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور پھر وہ تفصیلی گفتگو جو دوسرے مقام پر آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کام کیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اس کو پوچھو بڑے والے کو. قال اتعبدون ما تنحتون، اب جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو تنقید ہے وہ اپنی پیک پر پہنچتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ تم عبادت کرتے ہو ان کی کہ جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو. واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، وما تعملون، اور انہیں بھی جو تم بناتے ہو. یعنی یہ جو را مٹیریل ہے ان بتوں کا وہ بھی خدا نے پیدا کیا ہے، اور پھر اس را مٹیریل کو اپنے ہاتھوں سے شکل دے کر تم بت بنا لیتے ہو اور پھر تم سمجھتے ہو کہ جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ تمہارے خدا ہیں، یعنی تمہارے خالق ہوئے ہیں. یعنی کیسے غیر معقول باتیں ہیں کہ جو تم کر رہے ہو. قالوا ابنوا له بنیانا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کے لیے ایک بڑی عمارت بناؤ. فالقوه فی الجحیم، اور اس کو آگ میں ڈال دو. یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام
ان کو ڈرایا کرتے تھے جہنم کی آگ سے، تو انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک جناب ابراہیم علیہ السلام کو دنیا ہی کے اندر آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیا۔ ایک پنچایتی فیصلہ لگتا ہے کہ اس کے اندر قوم کے بہت سارے افراد شریک ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی تنقید سے بچنے کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے۔ فارادوا بہ کیدا، تو انہوں نے تو ان کے خلاف ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا، فجعلناہم الاسفلین، مگر ہم نے انہی لوگوں کو پست کیا۔ اب واپس یہاں پر صرف اشارہ ہے، یہ ڈسکشن ہو چکا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام دوسرے مقام پر یہ ڈسکشن ہوا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے پروردگار عالم نے آگ کو گلے گلزار بتا دیا، جانا رکونی بردن و سلامہ، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے، میرے خلیل کے لیے گلزار بن جا، گلے گلزار بن جا سلامتی کے ساتھ، بردن و سلامہ، ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام ایک جملہ کہتے ہیں، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں اپنے پروردگار کی جانب جاتا ہوں، وہ مجھے منزل تک پہنچا دے گا۔ میں اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہوں، کیا مطلب؟ ظاہر کہ خداوند متعال زمان و مکان کا تو خالق ہے، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، یعنی اب یہاں سے میں ہجرت کر رہا ہوں، یعنی یہ جگہ اتنی آلودہ ہے، میں اپنی پوری کوشش کر چکا، اور اس کے بعد ان لوگوں کا یہ انجام ہے کہ اتنے معجزات دیکھنے کے بعد بھی یہ حق اور حقیقت کو قبول نہیں کرنا چاہتے، تو اب یہاں پر میرے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں یہاں سے ہجرت کر رہا ہوں۔ رب حب لی من الصالحین، اور انہوں نے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار مجھے نیک قسم کی اولاد عنایت فرما۔ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، بزرگ ہو چکے تھے اور صاحب اولاد نہیں تھے، اور انہوں نے یہ دعا مانگی، یعنی ایک طرح سے یہ تمنا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی تمنا تھی کہ اے پروردگار کم سے کم میری نسل ہی میں کچھ ایسے ہوں صالح کہ جن کے ذریعے سے یہ پیغام آگے بڑھ سکے، ورنہ قوم نے مجھے مایوس کیا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں بشارت دی، ایک بیٹے کی بشارت دی جو حلیم ہوگا، قوت برداشت رکھنے والا ہوگا۔ یہ جناب اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ یہاں سے شروع ہو گیا۔ فلما بلغ معہ السعی، تو جب وہ بڑا ہو گیا اور ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو گیا، تو قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اب یہ ایک دوسرا امتحان شروع ہوا ابراہیم علیہ السلام کا، ایک تو وہ جو قوم کے حوالے سے امتحان تھا، اور دوسرا امتحان فیملی کے اندر کہ بیٹے کے حوالے سے حکم آ گیا، یا بنیا، اے میرے لال، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اور تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے۔ خواب میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، ظاہر ہے کہ اگر کوئی عام انسان دیکھ رہا ہو تو پھر اس کا خواب اس کے لیے حجت نہیں ہو سکتا، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل خدا ہیں، نبی خدا ہیں، رسول خدا ہیں، اولو العزم رسولوں میں شامل ہیں، ان کا خواب بمنزلہ وہی ہے، پروردگار عالم کی طرف سے ایکسکلوسیولی ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ابراہیم اپنے ہاتھوں سے اپنے فرزند کو ذبح کر دو۔ فانظر ماذا تری، اور ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کا بھی امتحان ہو جائے، ان کے حلم کا پتہ چلے کہ جو پہلے ہی اعلان ہو چکا ہے تو عملی طور پر بھی وہ حلم ظاہر ہو جائے۔ تو جب انہوں نے سوال کیا، اور پھر یاد رکھیے گا کہ بظاہر عمر اس وقت جناب اسماعیل علیہ السلام کی کم ہے، اور جب پوچھا ان سے کہ تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بابا جان کر گزریے کہ جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام کے اندر اتنا فہم اور فراست تھی کہ انہوں نے جج کیا کہ یہ بابا کا خواب ہے، یہ کسی عام انسان کا خواب نہیں ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بابا جو آپ نے خواب میں دیکھا، انہوں نے کہا کہ جو آپ کو حکم دیا گیا، یعنی یہ جو آپ کا خواب ہے یہ بمنزل وحی ہے، یہ حکم ہے، میں خوب سمجھتا ہوں، تو بابا آپ کو حکم دیا گیا، آپ انشاءاللہ آپ اس کام کو کر دیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، یعنی استقامت کے ساتھ میں اس کو پیش کروں گا۔ اب اس کے بعد جو مرحلہ ہے اس کے اندر منظر کشی ہے، فلما اسلما، کہ جب دونوں کے دونوں سراپا تسلیم ہو گئے، یعنی انہوں نے پروردگار عالم کے بارگاہ میں سر تسلیم خم کیا، جو حکم دیا گیا تھا اس کے لیے آمادہ اور تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور انہوں نے اسماعیل کو لٹایا پیشانی کے بل، وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے یہ ندا دی، اے یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، کہ تم نے تو اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح سے نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب میں دیکھا تھا وہ سب کر دیا، اور آخر میں پروردگار عالم نے چھری کو حکم دے دیا، ابراہیم علیہ السلام چھری چلانا چاہتے ہیں، اور وہ چھری حکم پروردگار کے ماتحت کسی قسم کی
کاروائی سے انکار کر دیتی ہے۔ یہ پروردگار عالم کا ایک انتظام تھا کہ ابراہیم ہم یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ تم اطاعت کے لیے کتنا آمادہ اور کتنا تیار ہو، یعنی جو ہمارے علم میں تھا وہ عملی طور پر مجسم ہو جائے، تمہارا درجہ بلند ہو جائے، تمہارا مرتبہ بلند ہو جائے۔ اور اسماعیل کو اس وقت ہم ذبح نہیں دیکھنا چاہتے تھے، ہم صرف یہ اطاعت کا مظاہرہ دیکھنا چاہتے تھے۔ جو تم نے خواب میں دیکھا تم نے اس کو سچ کر دکھایا۔ ان کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طریقے سے محسنین کو یعنی نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور اس کو ہم نے بدل دیا ہے فدیے سے۔ یہ فدیہ کیا ہے؟ ذبح عظیم، اس سے ہم نے اس کو بدل دیا ہے۔ اچھا، اب یہ ذبح عظیم کیا ہے؟ تو ایک تو اس موقع پر جو اہتمام پروردگار عالم کی طرف سے آیا وہ یہ کہ بیٹے کی جگہ پر ایک دمبا آ گیا اور اس کو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ مگر جو بات کے لیے پروردگار عالم کا اہتمام تھا کہ اسی نسل ابراہیم علیہ السلام میں اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو نسل آگے بڑھے گی، اسی میں وہ شخصیت آنے والی ہے کہ جس کو پروردگار عالم صحیح معنوں میں ذبح عظیم کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے۔ اور وہ جو قربانی ہوگی وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہوگی، کہ جس کا تذکرہ روایات کے اندر آیا ہے، اور جس کو یاد کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے یہ کہا کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنی ذبح عظیم آمد پسر۔ اس میں امیر المومنین کو بائے بسم اللہ کا، اور امام مظلوم کو جو ان کے فرزند ہیں ذبح عظیم سے تعبیر کیا۔ تو یہ قربانی جو آخرین کے لیے پروردگار عالم نے رکھ لی ہے، اس کو یہاں پر پروردگار عالم نے بیان کر دیا۔ آیت نمبر 107 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔